اس سے اندازہ کیجئے کہ مجموع السلوک کتنی جامع کتاب ہے۔ اور اس جامع کتاب میں اب جانتے ہیں کہ تمام جامعیت کے باوجود جو شرح کا منہج ہوتا ہے اس میں مصنف کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ عبارت اوپر چل رہی، متن اوپر چل رہا ہے، اس کے نیچے اس کو شرح کرنی ہے، تو اپنی بات تو مربوط نہیں کہتا ہے چونکہ متن کا پابند ہوتا ہے، متن کا پابند ہوتا ہے۔ بہت سارے نکات ایک جگہ ذکر کیا، پھر دوسری جگہ اس کو ذکر کیا ہے، اور جہاں پہ مطلب وہ مرتب نہیں ہوتا ہے۔ شرح جو ہے تمام خوبیوں کے باوجود اس کے اندر وہ ترتیب نہیں ہوتی ہے نا، چونکہ متن کی ایک اتباع مجبوری ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے جو اس میں ایک طرح سے جو ترتیب میں تھوڑی سی کمی جو رہ گئی تھی، اس کمی کو ازالہ کر دیا فوائد سعدیہ میں۔ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ اس کی تلخیص تو کی ہے لیکن ترتیب جو ہے اس کو بہت منطقی یکجا کر کے آگے پیچھے کر دیا ہے، یعنی عقلی اور منہجی علمی ترتیب پہ جو چیز آگے اور پیچھے ہونی چاہیے اس کو آگے پیچھے کر کے تو ترتیب بھی بہت جامع کر دیا ہے۔ تو فوائد سعدیہ کی خوبی یہ ہے کہ ایک مختصر ہے اور مجموع سلوک کی طرح طویل نہیں ہے۔ دوسری خوبی ہے کہ یہ مرتب زیادہ ہے، ترتیب زیادہ ہے۔ اس سے جو ہے ایک عام قاری کے لیے، علماء کے لیے تو زیادہ مفید مجموع سلوک ہے لیکن عام قاری کے لیے یہ فوائد سعدیہ جو ہے زیادہ مفید ہو گئی ہے۔ اور عام قاری کے لیے جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ اس لیے بھی مفید ہے کہ اس میں جو دقیق بحثیں تھی مجموع سلوک کی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، عوام کے ذہن کو سامنے رکھ کر کے یہ تلخیص کی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک عام آدمی اگر تصوف کا راستہ کیا ہے، تصوف سلوک کا راستہ کیا ہے، تو ہے نا کہ سلوک صوفیہ کے سلوک ہے، صوفیہ کے تربیت کا راستہ، وہ راستہ ہے کیا، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس سفر کے کتنے منازل ہیں، اس منازل میں کتنی مشکلات ہیں، اس پورے سفر کو، سفر سلوک کو سمجھنا اگر کسی کو آسانی کے ساتھ، تو فوائد سعدیہ بہت جامع کتاب ہے اس کے لیے۔